السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حقیقی واقعہ جن کے ساتھ پیش آیا میں ان کی زبانی ہی آپ کو سناتی ہوں۔ وہ پہلی نظر میں ہی بہت معصوم، سادہ اور جاذب نظر لگی۔ صاف ستھرے کپڑے، سلیقے سے بندھے بال اور باتوں سے تعلیم یافتہ بھی لگتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ میرا 5 ماہ کا بچہ جو کسی بھی اجنبی کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ اس انجان لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ جی زینت ہے میرا نام۔ اچھا، شادی شدہ ہو؟ میں نے ایک اور سوال داغا۔ جی باجی، میرے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں۔ میں ابھی 8ویں کلاس میں تھی کہ اماں نے میری شادی کر دی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر ہم غریبوں کے شوق کو کون دیکھتا ہے۔ بس اماں ابا نے اپنا بوجھ سر سے اتار دیا۔ وہ شاید باتیں کرنے کی بڑی شوقین تھی۔ تم جب میرے بچے کو سنبھالو گی تو تمہارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ میں نے اس کے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میں پوری طرح مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ جی وہ اپنے باپ اور دادی کے پاس رہیں گے۔ میرا شوہر بیمار رہتا ہے اور گھر پر ہی رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ میں ہی سب کا پیٹ پالنے کے لیے ماری ماری پھرتی ہوں۔ اسی بیچ اس نے مسکراتے ہوئے میرے بچے عادل کو ہاتھ بڑھا کر اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ میرا بیٹا اس کی گود میں بڑا خوش تھا اور اس کے جھمکوں سے کھیل رہا تھا۔ یعنی بچے نے اس کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا اور کل صبح 8 بجے آنے کا کہہ دیا۔ میں اور میرے شوہر جاب کرتے تھے اور 2 سال پہلے ہمارا ٹرانسفر نئے شہر میں ہوا تھا۔ اس نئے شہر میں نہ ہی میرے والدین اور رشتہ دار رہتے تھے اور نہ ہی میرے شوہر کے۔ بچے کی پیدائش کا وقت اپنے والدین کے پاس گزار کر کچھ دن عادل کے دادا دادی کے پاس رہ کر میں 1 مہینہ پہلے ہی اپنے گھر واپس لوٹی تھی۔ اب مسئلہ تھا کہ بچے کے ساتھ جاب کیسے برقرار رکھی جائے۔ میرا ارادہ تھا کہ جب تک بچہ اسکول جانے کے قابل نہ ہو جائے میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ لیکن میرا ارادہ کچھ ڈگمگا گیا جب شام کے وقت پارک میں میری پڑوسن، جو خود بھی ڈاکٹر تھیں اور کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتی تھیں، ملیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ زینت نامی ایک خاتون کو جانتی ہیں جو بچوں کو بہت پیار سے سنبھالتی ہے۔ ان کی بیٹی کو بھی اس نے ہی سنبھالا تھا، لیکن ان کی بچی بدقسمتی سے بہت کم عمر میں نمونیا کا شکار ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے بھی زینت کو دیکھ کر لگا کہ یہ میرے بچے کے لیے ایک پرفیکٹ میچ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کل صبح 8 بجے آ جاؤ اور کام سمجھ لو، بچہ بھی تم سے مانوس ہو جائے۔ چند دن میں جب تم بچے کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے روٹین سے واقف ہو جاؤ گی تو میں اگلے ہفتے سے اپنے کام پر جانا شروع کر دوں گی۔ اگلے دن وہ صبح 8 بجے دروازے پر موجود تھی۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے وقت کی پابندی کی تھی۔ اب وہ روز صبح 8 بجے آتی اور شام کے 5 بجے واپس چلی جاتی۔ بچے کے ساتھ ساتھ اس نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ کھانا بھی تیار کر دیتی۔ عادل سو جاتا تو وہ اس کے کپڑے دھوتی اور پریس بھی کر دیتی تھی۔ جس دن مجھے کام پر جانا تھا وہ ہمیشہ کی طرح 8 بجے دروازے پر موجود تھی۔ میں مطمئن تو تھی، لیکن پہلی بار اپنے اتنے چھوٹے بچے کو کسی غیر کے پاس چھوڑ کر جانا آسان نہ تھا۔ دل بڑا بوجھل تھا۔ ابھی وہ میٹھی نیند سو رہا تھا۔ میں نے زینت کو ڈھیر ساری ہدایتیں دیں، فون نمبر بتائے اور کہا کہ میں بار بار فون کر کے خیریت لیتی رہوں گی، تم آس پاس ہی رہنا، اور پھر شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ میں اور میرے شوہر ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم دونوں کی ملاقات وہیں ہوئی تھی، اور ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تو دونوں کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا اور کوئی ظالم سماج ہمارے بیچ حائل نہیں ہوا تھا۔ بخیر و خوبی ہماری شادی انجام پائی۔ عادل کو زینت کے پاس چھوڑنے کے بعد سارا دن میرا ذہن گھر اور بچے کے گرد گھومتا رہا۔ کئی بار فون سے خیریت بھی معلوم کی۔ زینت نے مجھے پوری طرح اطمینان دلایا۔ شام کو جب ہم گھر واپس آئے تو صاف ستھرا گھر، مہکتا ہوا مطمئن بچہ، کچن میں تیار کھانا دیکھ کر
آفس کی ساری تھکن اتر گئی۔ مجھے اپنا آفس جانے کا فیصلہ بالکل درست لگا۔ فارس بھی خوش ہو گئے۔ پہلے انہیں کچھ اعتراضات تھے لیکن اب وہ بھی مطمئن تھے۔ زینت نے چائے بنا کر ہم دونوں کو پلائی اور پھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھوم رہا تھا۔ عادل کی ویکسین لگوانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ میں آفس سے آدھی چھٹی لے کر آئی اور زینت کے ساتھ بچے کو ویکسین لگوا آئی۔ ایک دو دن عادل بخار کی وجہ سے چڑچڑاتا رہا لیکن زینت نے سارے معاملات بڑی خوبی سے حل کر لیے۔ وہ بولی، باجی میرے 2 بچے ہیں۔ جب میں نے اپنے بچوں کو سوئی لگوائی تھی تو وہ بھی ایسے ہی پریشان کرتے تھے۔ مجھے عادت ہے، میں سب سنبھال لوں گی، آپ بے فکر ہو جائیے۔ اس نے ہمیں واقعی بے فکر کر دیا تھا۔ اب عادل بڑا ہو رہا تھا۔ ہم لوگ اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتوں پر خوشی سے نہال ہو جاتے تھے۔ میرے والدین اور فارس کے والدین فون سے اس کی خیریت معلوم کرتے رہتے۔ وہ سب بچے کو انجان عورت کے پاس چھوڑنے پر مطمئن نہ تھے لیکن ہم دونوں مطمئن تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زینت پر بھروسہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میرے میاں کہتے تھے کہ عادل بڑا ہو جائے گا تب بھی زینت کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ چند دنوں سے میں نوٹس کر رہی تھی کہ عادل ہم لوگوں کی واپسی پر سوتا ہوا ملتا اور زبردستی جگانے پر بھی مشکل سے آنکھیں کھولتا تھا۔ رات میں ساری رات بے چین رہتا اور روتا رہتا۔ زینت کہتی کہ باجی میں اس کو سارا دن کھیلنے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ تھکے ہوئے جب واپس آئیں تو وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ کچھ دن تو ہم لوگ یہ سوچ کر کہ اب دانت نکلنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، شاید اسی لیے وہ تکلیف سے بے چین رہتا ہے، خاموش رہے۔ لیکن ایک چھٹی کے دن میری آفس کی ایک کولیگ مجھ سے ملنے گھر آئیں تو ان کے ساتھ ان کی بچی بھی تھی جو عادل کی ہم عمر تھی۔ وہ بچی بہت ایکٹیو تھی۔ میں نے عادل کے کھلونے اس کے سامنے رکھے تو وہ ان سے کھیلنے لگی، کبھی منہ میں ڈالتی۔ وہ بچی خوشی سے آوازیں نکال رہی تھی جبکہ عادل تکیوں کے سہارے بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتا اور پھر بند کر لیتا۔ اس رات ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آفس سے چھٹی لے کر جلد از جلد اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے جائیں گے، لیکن کام کی زیادتی کی سبب 2-3 دن گزر گئے اور ہم اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ ایک دن ہم نے آدھے دن کی چھٹی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دن ہم نے گھر فون بھی نہیں کیا کہ زینت عادل کو تیار کر دے، جیسا کہ ایسی کسی سچویشن میں ہم کرتے تھے۔ بس اسی جلدی میں کہ کہیں باس پھر آفس کے کسی ضروری کام میں نہ الجھا دیں، ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح اپنی چابی سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ بچوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم دونوں نے سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ آوازیں بیڈ روم سے آ رہی تھیں۔ میں دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر زینت سو رہی تھی۔ اس کی بیٹی میرے عادل کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی اور کاٹ میں زینت کا بچہ سو رہا تھا۔ تو میرا بچہ کہاں تھا؟ میری چیخ نکل گئی، زینت، عادل کہاں ہے؟ فارس تیزی سے آگے بڑھے، اس کے بچے کو کاٹ سے نکال کر نیچے قالین پر ڈال دیا۔ زینت گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اس کو جھنجھوڑ ڈالا، میرا بچہ کہاں ہے زینت؟ فارس غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ باجی، عادل بہت رو رہا تھا تو میرا شوہر اسے گھمانے باہر لے گیا۔ آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، میں اسے ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ نہیں، فارس زور سے چلائے، تم کہیں نہیں جاؤ گی، فون کر کے اسے یہیں بلاؤ۔ صاحب، ہمارے پاس ایک ہی فون ہے جو شمیم کے پاس ہے۔ میری سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ میں خالی نظروں سے فارس اور زینت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی کہ اس کے پاس نمبر نہیں ہے۔ فارس نے کہا، ٹھیک ہے، میں پولیس کو فون کر رہا ہوں، وہ نمبر بھی نکلوائے گی اور تیرے شوہر کو بھی پکڑ کر لائے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرس سے ایک مڑی تھوڑی پرچی نکالی جس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔
فارس نے نمبر لیا اور زینت سے بولے، فون ملاؤ اور اپنے شوہر سے کہو کہ تمہاری بیٹی گر گئی ہے اور اسے چوٹ آئی ہے، وہ فوراً واپس آئے، ہمارے بارے میں اسے کچھ نہیں بتاؤ گی۔ وہ پھر بولی، صاحب مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہوگا، میں جا کر لے آتی ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، فارس نے سختی سے کہا اور نمبر ملا کر اور اسپیکر کھول کر ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گھنٹی بج رہی تھی، ہمارے دل دھڑک رہے تھے۔ چند گھنٹیوں کے بعد اس نے فون ریسیو کیا۔ شور کی آوازیں، گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں، لوگوں کی آوازیں، وہ شاید کسی پر رونق بازار یا کسی آستانے کے آس پاس کا علاقہ لگتا تھا۔ وہ چلا کے بولا، کیا ہے؟ کیوں فون کیا؟ ادھر سے زینت کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ فارس نے تیزی سے اس کے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا اور پھر فون کی طرف اشارہ کیا۔ شمیم، جلدی گھر آ جا، منی گر گئی ہے، اسے چوٹ لگی ہے۔ اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، ابھی تو ٹائم شروع ہوا تھا، اچھا چل میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ فارس اپنے موبائل سے کسی کو فون کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کسی کولیگ سے کہا کہ وہ 2-3 لوگوں کو لے کر ہمارے گھر آ جائیں۔ وہ انگلش میں بات کر رہے تھے تاکہ زینت سمجھ نہ سکے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بھی تسلی دے رہے تھے۔ پھر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لائے، میز سے گلاس اٹھا کر پانی انڈیلا اور مجھے پینے کے لیے دیا، خود بھی پیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو زینت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ فارس نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ شمیم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، فارس نے اس کی گردن دبوچ کر اسے کمرے میں کھینچ لیا۔ اس کے بازوؤں میں میرا بچہ بے جان سا جھول رہا تھا۔ اس کا حلیہ ناقابل برداشت تھا۔ گندے چیتھڑوں میں لپٹا ہوا میرا بچہ، چہرہ دھول مٹی سے ہٹا، بازوؤں پر جلے کا نشان جو اسٹیکر سے چپکایا گیا تھا۔ میری چیخیں نکل گئیں، میں اپنے بچے کو سینے سے بھینچے اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ فارس نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے ان سب کو کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے کہا کہ چلو، فوراً ہاسپٹل چلو۔ ہم لوگ ابھی باہر نکل ہی رہے تھے کہ ان کے آفس کے کولیگ پہنچ گئے۔ فارس نے ان کو پوری بات بتائی اور فوراً پولیس کو بلانے کے لیے کہہ کر بچے کو اسی حالت میں ہاسپٹل لے آئے۔ ڈاکٹر، نرسز سب اس کی حالت دیکھ کر حیران تھے، لیکن تفصیلات جان کر اسے ایڈمٹ کر لیا اور ٹیسٹ وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ فارس نے میری حالت دیکھتے ہوئے میرے اور اپنے والدین کو فون کر دیا اور وہ لوگ فوراً ہی یہاں آنے کے لیے نکل پڑے۔ کتنے دن تک ہمیں کچھ ہوش نہیں تھا، نہ کھانے پینے کا، نہ سونے جاگنے کا، بس اپنے بچے کی زندگی اور صحت کے لیے پروردگار کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے تھے۔ میرا ننھا سا بچہ جسے نشے کا عادی بنا دیا تھا، اس کی وجہ سے انہیں زیادہ بھیک ملتی تھی۔ کیسے ظالم تھے، اور ظلم تو ہم نے بھی کیا تھا، کیوں انجانے لوگوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ انہوں نے اپنی اور بھی وارداتیں اگل دیں۔ ڈاکٹر کی بچی جو نمونیا کا شکار ہوئی تھی، اس میں بھی ان دونوں ہی کا ہاتھ تھا۔ بھیک منگوانے کے بعد جب بچے کو گھر لے کر آتے تھے تو ٹھنڈے پانی سے نہلاتے تاکہ بچہ ہوش میں آ سکے۔ ڈاکٹر کی بیٹی کو اس دن نشے کی ڈوز زیادہ دے دی تھی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی تو اسے برف کے پانی سے نہلایا۔ سردی کا زمانہ تھا، بچی نمونیا کا شکار ہو کر ختم ہو گئی تھی۔ ایک گھر کا چراغ بجھ گیا، خوشیاں مٹ گئیں۔ جانے کتنے گھروں کے چراغ ان ظالموں کا نشانہ بن کر گل ہو جاتے ہیں۔ ہر گلی، ہر بازار، ہر سڑک پر معذور، بھیک مانگتے بچے، بڑے، جانے کس کس کے کلیجے کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کی زندگیاں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر جاتی ہیں۔ ہم خوش قسمت تھے کہ اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ ہمارا عادل آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔
ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یوں تو بچہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن پر کچھ نہ کچھ تو اثر ہو سکتا ہے وہ اپنی عمر کے بچوں سے کچھ پیچھے رہ جائے۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک صحت مند بیٹی سے بھی نوازا۔ عادل ماشاءاللہ صحت مند بچہ ہے، لیکن پوزیشن لانے والا بچہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ آخر سب بچے تو لائق نہیں ہوتے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ دنیا بہت سنگ دل ہے، یہ اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلانے کے لیے دوسرے کے بچوں کو پاؤں تلے مسلنے میں ذرا دیر نہیں کرتی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔